کافی دن گزر چکے تھے انہیں یہاں آئے. اس نے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا اور روحان کے ساتھ بھی. لیکن وہ حیران تھی کہ اس کے باپ نے گارڈ کیوں نہیں بھیجا. فون پر بھی وہ نارملی بات کرتے تھے، البتہ اس کی ماں حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی. فرشتے، آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتاؤ مجھے کون ہے وہاں تمہارے ساتھ؟ تمہارے دوستوں کے علاوہ. اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں تمہارے بابا کو بتا دوں گی، پھر وہ خود آئیں گے وہاں تمہارے پاس. انہوں نے اسے دھمکی دی تو فرشتے نے غصے سے فون بند کر دیا. اب وہ کیا بتاتی کہ وہ روحان سے اتنی محبت کرنے لگی ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. آج میں روحان سے بات کر کے رہوں گی. موم کو شک ہو چکا ہے. وہ اپنا پرس اور موبائل لیے ہوٹل سے باہر آئی. تھوڑی دیر میں وہ روحان کے ساتھ ایک کافی شاپ پر تھی. کم آن ڈارلنگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو بھلا؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میری ساسو ماں نے تمہیں؟ وہ کب سے اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے جا رہا تھا. روحان، انہیں شک ہو گیا ہے. ہاں تو ہونے دو، بلکہ تم خود انہیں بتا دو تاکہ وہ اپنے اس بھانجے کو خود سائڈ کر دیں. کیونکہ آئی سویئر اینجل، اگر وہ میرے منہ لگا نہ کبھی تو میں برا کروں گا اس کے ساتھ میں، کیونکہ تمہارے بارے میں سوچنے کا حق بھی صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں. وہ اتنے جنون بھرے لہجے میں بولا کہ فرشتے اسے دیکھتی رہ گئی. میں جلد سے جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں فرشتے، میں مزید تاخیر نہیں چاہتا. اس کے اچانک بولنے پر اسے دیکھے گئی. ٹھیک ہے، ابھی تم صرف 18 کی ہوئی ہو، لیکن ٹرسٹ می بہت سالوں ویٹ کیا ہے میں نے ان لمحات کا، جب تمہارے دل میں اپنے لیے پیار جگا سکوں. تو میں کامیاب ہو گیا. بس اب مجھے تم سے شادی کرنی ہے. وہ حتمی انداز میں بولا. روحان، میں کل جا رہی ہوں واپس پاکستان. گھر جاتے ہی موم ڈیڈ سے بات کروں گی. یقیناً ڈیڈ تم سے ملنا چاہیں گے. اور او پلیز فرشتے، مجھے یہ سب نہیں پسند. میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. میں ان سے ملنے نہیں آؤں گا. میں تمہیں مانگنے نہیں آؤں گا. میں صرف اپنا بنانا جانتا ہوں. روحان، کمال کی ڈکشنری میں مانگنے جیسا کوئی ورڈ نہیں سنا تم نے. وہ بات ختم کر کے کافی کا گھونٹ بڑھنے لگا جب فرشتے کو کچھ بہت برا لگا تھا. شاید روحان کا رویہ. اور اگر بابا نہ مانے تو؟ اس نے یوں ہی پوچھا. سو نہیں مانتے نہ مانے، میں نے انہیں منانے کا ٹھیکہ نہیں لیا. میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور حاصل کر کے رہوں گا. دیٹس اٹ. کوئی مانے نہ مانے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. روحان نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے. اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی. روحان، اگر میں بھی نہ مانتی تب بھی تم یہی کہتے؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. روحان نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اب تک اسے دیکھ رہی تھی. او ڈارلنگ، کام ڈاؤن. دیکھو، منا تو لیا میں نے تمہیں، اور ویسے بھی شادی کے لیے لڑکا لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، فیملی کا اتنا ایشو نہیں ہے. روحان نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا. فرشتے کے دماغ میں اچانک ہی ماہر کا نام آیا. وہ کیسا شخص تھا جو سب کے راضی ہونے کا ویٹ کر رہا تھا. اس کے لیے اس کے رشتے کرنے امپورٹنٹ تھے. اگر میں پھر بھی راضی نہ ہوتی تو؟ وہ مردہ سی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی. اس دفعہ روحان کے چہرے پر عجیب قسم کی سختی اور آنسوں میں عجیب سا غصہ آیا. تو میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا اور پھر تمہیں ہر رات اپنی شدتوں سے دوچار کراتا. تمہیں اپنے جنون سے اس بات کا یقین دلاتا کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو مار بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں. وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا. اس کی ہاتھ کی گرفت فرشتے کے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی. فرشتے کو اچانک ہی اس سے خوف آیا تھا. وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے اٹھ کر اپنا پرس اور موبائل لیے کافی شاپ سے نکل چکی تھی. پیچھے وہ گہری سانس لیتا رہ گیا. آخر اس نے پھر اسے اپنی ذات سے خوف زدہ کر دیا تھا. سنو فرشتے، میری بات سنو ڈارلنگ، میرا وہ مطلب نہیں تھا. لسن ٹو می بیبی پلیز. اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا. جب وہ نہیں سن رہی تھی وہ روٹھ گئی تھی. تبھی روحان نے اچانک سامنے آ کر اس کا راستہ روکا. نہ جانے اس کے ہاتھ میں گٹار کہاں سے آ لگا. جسے تھامے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. فرشتے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگے. اسی پل روحان نے خوبصورت دھن بجائی اور وہ حیران کھڑی اسے دیکھ گئی تھی. وہ آنکھیں بند کیے گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا. لوگوں نے رک کر اسے دیکھا. جب دھن مکمل ہوئی تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی. تبھی پھولوں کے بکے والا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے سے گزرا. روحان نے ایک گلاب کا پھول نکال کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر
وہ پھول اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے کب اس نے گلاب کا وہ پھول تھاما۔ You are the light, you are the night, you are the color of my blood, you are the cure, you are the pain, you are the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. وہ اب گٹار بجاتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا، ساتھ ہی اپنی پرکشش آواز سے گنگنا بھی رہا تھا۔ You are the fear I don't care, 'cause I have never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world, you buy to life, to life. اب وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا۔ روحان نے گٹار ایک طرف رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور سٹیپس لینے لگا۔ So love me like you do. La la love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. Kiss me like you do. Kiss me like you do. What you are waiting for. Love me like you do. دونوں نے مل کر خوبصورت ڈانس کیا۔ ترکی کے لوگوں نے خوب تالیاں بجائی تھی۔ وہ سب سے خوبصورت کپل لگ رہا تھا۔ ویسے طریقہ اچھا تھا منانے کا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بازو تھامے مسکراتے ہوئے چل رہی تھی۔ جواباً وہ مسکرایا۔ ویسے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہیں اتنا اچھا گٹار بجانا آتا ہے؟ وہ اب تک حیران تھی۔ بیبی گرل، مجھے ہر کام آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم نے مجھے پوری طرح جان جاؤ گی۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ تبھی روحان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا اور پل بھر میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ روحان، کیا ہوا؟ وہ اچانک پریشان ہوئی۔ روحان لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ چلو تمہیں ہوٹل چھوڑ دوں، مجھے ذرا ایک اہم کام ہے۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے محتاط انداز میں بولا۔ روحان، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ روحان نے اسے تسلی دینا چاہی، مگر تبھی روحان پر فائرنگ کی گئی اور اسنائپر کو دیکھ چکا تھا، سو اس کا نشانہ چوک گیا۔ فرشتے ایک دم گھبرا گئی۔ روحان نے اس کا ہاتھ دبوچا اور دوسری طرف بھاگنے لگا۔ وہ بمشکل اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ روحان، یہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ روحان، اس کے پیچھے بہت سارے سوٹڈ بوٹڈ آدمی بھاگ رہے تھے۔ بروقت اگر روحان کے آدمیوں نے آ کر وہاں جوابی فائرنگ نہ کی ہوتی تو اب تک وہ لوگ ان کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ روحان کا گارڈ جلدی سے گاڑی لایا۔ روحان نے فرشتے کو گاڑی کے اندر بٹھایا، خود بھی آ بیٹھا۔ فرشتے اب کچھ پوچھنے کی حالت میں نہیں تھی، جبکہ روحان مسلسل گارڈ کو گاڑی بھگانے کا کہہ رہا تھا۔ بہت ہی چھپے سنسان راستے پر اس کے گارڈ نے گاڑی روکی۔ تبھی روحان اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ شاید کوئی خفیہ جگہ تھی۔ انڈر پاس کے راستے پر انہیں خفیہ دروازہ نظر آیا۔ وہ فرشتے کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہ جگہ اندھیری تھی، مگر روحان کو تو جیسے اندھیرے میں بھی اس جگہ کا راستہ بہت اچھے سے پتا تھا۔ وہ بہت آرام سے اس کا ہاتھ دبوچے آگے بڑھ رہا تھا، پر انہیں ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ میں سے روشنی آ رہی تھی۔ روحان نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ دروازے کی دوسری طرف بیسمنٹ تھا اور وہ اسے لیے آگے بڑھتا گیا۔ بالآخر ایک اور دروازہ نظر آیا جس تک جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑنی تھی۔ اب وہ لوگ سیڑھیاں عبور کر کے اوپر کے دروازے کی طرف آئے۔ دروازہ کھلا تو وہ کوئی اسٹڈی روم تھا۔ فرشتے کو اس لمبے اچانک والے سفر میں حیرت کے کافی جھٹکے لگے۔ اس نے اتنی بڑی اور خوبصورت اسٹڈی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ اسے اسٹڈی روم کے دوسرے دروازے سے باہر لا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو اسے پتہ چلا وہ کوئی محل نما گھر تھا اور اسٹڈی روم پہلی منزل پر بنا ہوا تھا۔ ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر جھانکو تو نیچے بنا وسیع و عریض خوبصورت ہال نظر آ رہا تھا، جس کی چھت پر خوبصورت شیشے کا فانوس لٹکا ہوا تھا۔ فرشتے کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ اس نے اتنا خوبصورت محل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روحان اسے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اسے کمرے کے اندر کیا۔ سنو فرشتے، تم یہاں ٹھہرو، ایک قدم بھی باہر مت نکالنا، سنا تم نے؟ میں آتا ہوں، اوکے؟ اسے عجلت میں سمجھاتے ہوئے خود سیڑھیاں اتر کر باہر کی طرف بڑھا، جہاں اس کی پوری آرمی جمع تھی جو اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ فرشتے نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ ایک دیوار پر جگہ جگہ روحان کی تصویریں لگائی گئی تھیں۔ وہاں ایک کھڑکی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھی تو نیچے پورچ نظر آیا جہاں روحان اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا انہیں کوئی حکم دے رہا تھا۔ روحان نے جیسے ہی حکم دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن لوڈ کی۔ اس کے حکم پر سب نے اپنی اپنی گنز لوڈ کی۔
فرشتے حیرت سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کہتا تھا وہ ایک آفیسر ہے، تو پھر اس کی یہ آرمی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے سب کو روحان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ روحان کی گاڑی بنگلے سے باہر نکلی تو اس کے پیچھے ہی 30-32 گاڑیاں باہر نکلی تھیں، یعنی وہ کسی محاذ پر جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر گئی تو وہ ششدر رہ گئی، جہاں اس کی ایک خوبصورت سی مسکراتی تصویر فریم کر کے بڑی کر کے دیوار پر لگائی گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے چلتی ہوئی دیوار کے پاس آئی اور پھر اپنی ہی تصویر کو چھو کر دیکھنے لگی۔ I am addicted to you۔ اسے روحان کے الفاظ یاد آئے تو کیا واقعی اس کا نشہ تھی؟ اب اسے کون بتاتا کہ روحان کمال اس کی یاد میں اسی جگہ کھڑے ہو کر نہ جانے کتنے ہی سگریٹ سلگائے تھے۔ وہ جب گھر داخل ہوا تو اس کے کپڑے، ہاتھ اور گردن خون سے بھرے ہوئے تھے اور بازو سے خون تو رس رہا تھا۔ وہ مشکل کرسی پر آ بیٹھا۔ ملازم پریشانی سے اس کی طرف آئے۔ روحان سر، آپ کے خون نکل رہا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ تو ہمیشہ کا تھا کہ وہ اپنے ملازموں کو ہر ملک اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اسے ایسے ہی خون میں لت پت ہر بار دیکھتے تھے، پھر بھی پہلے دن کی طرح پریشان ہوتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہاں ہے؟ کیا اس نے کچھ کھایا؟ اسے فرشتے کی فکر تھی۔ ملازم دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کھانے کا پوچھنے گئے تھے، وہ سو چکی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں تو ہم کھانا لگا دیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فریش ہو کر جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے زخم خود ہی ٹھیک کرنے والا۔ ملازم نے اس کے اشارے پر کھانا تیار کر دیا اور اب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آہٹ پر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کاؤچ پر بیٹھے پایا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید کمرے کے باہر کوئی تھا، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ لاک کر دیا۔ روحان نے ہینڈل گھمایا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے اچنبھا ہوا۔ فرشتے، دروازہ کھولو بیبی، میں ہوں روحان۔ اس کے بولنے پر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو روحان مسکراتے ہوئے اندر آیا تو فرشتے کی نظر اس کے بازو پر گئی۔ روحان، یہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں سوال کر دیے۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے اب۔ وہ لوگ بس میرے تعاقب میں تھے۔ کیا وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے؟ فرشتے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، وہ سب اب ہمارے پیچھے کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ جا چکے ہیں ہم سے بہت دور۔ وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ فرشتے کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا، البتہ وہ اس منظر کو یاد کر کے پھر سے سوچ میں گم ہو گئی۔ روحان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر اس کے کاندھے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند گیا۔ اسے فرشتے کے پاس سے اٹھتی خوشبو سے عشق تھا، جسے گہری سانسیں لے کر وہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ روحان، تمہاری کیا جاب ہے؟ وہ کھوئی کھوئی سے پوچھ رہی تھی۔ آفیسر ہوں، بتایا تھا تمہیں، وہ آنکھیں موندے خمار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ آرمی، یہ گارڈز، کیا تمہارا رینک کافی بڑا ہے؟ نہیں، میں ایک عام سا آفیسر ہوں، ایک ایسا آفیسر جس کے گرد موت ہر وقت چکر کاٹتی رہتی ہے۔ یہ گارڈز، یہ سب میرا نہیں ہے، یہ سب میرے سینئر آفیسرز کا دیا ہوا پروٹوکول ہے، ورنہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو اپنے مشن کے لیے شناخت بدل کر دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو تم سیکرٹ ایجنٹ ہو؟ مائی گاڈ! اس کے حیرانگی سے کہے گئے جملے پر وہ مسکرایا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے میری جاب سے؟ نہیں۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ مگر تم اپنی آرمی سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اور کیا تم سب نے انہیں مار دیا؟ اف، ایک تو اس کے سوالات۔ روحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہم نے انہیں دور بھگا دیا۔ اب مزید سوال مت کرنا اور چلو کھانا کھا لو، پھر تمہیں واپس ہوٹل بھی تو جانا ہوگا۔ اس کی بات پر فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانے کے بعد وہ اسے اس کے ہوٹل چھوڑ آیا تھا۔ فرشتے کا اس کی اصلیت جانے بنا یہاں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، سو اسے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ جانتا تھا فرشتے جاتے جاتے یہاں سے کچھ ضرور لے کر گئی تھی اور وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے والی تھی۔ روحان کو اب اس کے سوالات کے جوابات پہلے سے ہی تیار کرنے تھے۔ حالات اب پیچیدہ ہونے لگے تھے۔
فرشتے نے کئی دفعہ ان پیپرز کو دیکھا۔ فرشتے جب روحان کے گھر میں تھی تب وہ نوکروں سے نظر بچا کر روحان کے گھر کے دوسرے کمرے چیک کر رہی تھی۔ تبھی اسے روحان کے پرسنل روم ملا جہاں ایک فائل پڑی تھی جس میں روحان کمال کا ڈیٹا تھا، جسے اٹھا کر وہ چیک کرنے لگی، مگر اس میں روحان کے بجائے آر کے لکھا تھا اور ساتھ کسی گینگ کی ڈیٹیل۔ شاید وہ کوئی عام گھائل نہ تھا، وہ کسی گینگ سے کی گئی کوئی ڈیل کے پیپر سے جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھے۔ ڈرگز، اسلحے سمیت بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جنہیں پڑھ کر اس کا سر گھوم گیا۔ تو کیا وہ کسی گینگ کا ممبر تھا؟ وہ لوگ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ ان میں سے تھا؟ یقیناً 2 دن بیمار رہنے والی تھی۔ ڈیل کے پیپرز پر 2 دن پہلے کی تاریخ درج تھی، تو کیا وہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا تھا؟ وہ ڈیل کرنے آیا تھا؟ وہ مافیا سے تھا؟ وہ اللہ، وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دوستوں نے آج بھی کہیں جانے کا پروگرام کر رکھا تھا، مگر اس نے بہت سادگی سے معذرت کر لی۔ اب وہ اندھیرا کر کے پورے دن بیڈ پر لیٹے رہنا چاہتی تھی۔ روحان نے اسے کافی دفعہ کالز کی مگر وہ موبائل سائلنٹ کر چکی تھی۔ روحان سے برداشت نہ ہوا اور شام کے وقت وہ خود چلا آیا۔ ہمیشہ کی طرح لاک کھول کر اندر آ چکا تھا۔ فرشتے آہٹ محسوس کر چکی تھی، پھر بھی سوتی بنی رہی۔ وہ کافی دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے وہ ہنوز سوتی رہی۔ تو کیا تم مجھے دعوت دے رہی ہو کہ میں مزید تمہارے اوپر بوسوں کی بارش کروں؟ وہ بے باکی سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ اٹھ بھی جاؤ جانم، ورنہ میری نیت کا کچھ پتہ نہیں کب خراب ہو جائے۔ روحان نے اس کے بالوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بے شرم کہیں کا، فرشتے نے دل میں کوسا تھا۔ اور کم آن، اٹھ بھی جاؤ فرشتے، اگر تم نہ اٹھی تو میں واقعی تم پر حاوی ہو جاؤں گا۔ اسے فرشتے کی خاموشی سے اب کوفت ہو رہی تھی۔ فرشتے نے کروٹ بدلتے ہوئے اسے گھورا اور بلینکٹ میں منہ چھپا گئی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا، پھر غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پوری قوت سے اس پر جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ فرشتے کا سانس رکنے لگا۔ وہ اب اس کے مضبوط سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مار رہی تھی، مگر وہ چٹان کی مانند 1 انچ بھی نہیں ہلا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اب اسے فرشتے کی سانسیں مدھم پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر اسے ترس آیا اور وہ ہٹ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی۔ اب اس بات پر ناراض نہ ہو جانا، تم نے ہی مجبور کیا تھا مجھے۔ اور فرشتے، تم رو رہی ہو؟ وہ بولتے بولتے ایک دم رکا جب اس کی نظر فرشتے کے چہرے پر گئی۔ وہ بنا آواز کے رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ آئی ایم سوری نا۔ اچھا، کان پکڑ کر سوری۔ وہ اسے بچوں کی طرح منا رہا تھا۔ فرشتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ڈرا میں رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم آفیسر نہیں ہو بلکہ کسی مافیا میں کام کرتے ہو، ہے نا؟ وہ اب سو کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت اسے چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ روحان کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ آدھی بات جانتی تھی۔ جس مافیا کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ وہاں کا ممبر نہیں تھا بلکہ آنر تھا۔ جان، ریلیکس پلیز، مجھے پتا ہے تم جان گئی ہو، مگر تم آدھی بات جانتی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو، اگر میں مافیا کا بندہ ہوتا تو تم مجھ سے ڈرتی نا، مگر دیکھو تم میرے ساتھ ہو، تمہارے دل نے بھی اب تک سب تسلیم نہیں کیا ہوگا، ہے نا؟ نہ جانے وہ اسے کیوں باتوں میں الجھا رہا تھا۔ فرشتے نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ میں اس لیے نہیں ڈری کیونکہ مجھے ایسا ہی بندہ چاہیے تھا۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اتنا زور سے ہنسا اور ہنستا ہی گیا کہ فرشتے کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل تو تم ہو گئی ہو۔ بھلا کوئی لڑکی اپنی زندگی میں مافیا کا بندہ کیوں چاہے گی؟ مافیا کا پتہ بھی ہے تمہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں وہاں کے لوگ۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ فرشتے کو اس پر غصہ آیا۔ ہاں تو تم میری محبت میں یہ سب چھوڑ کر سیدھے سادے بن جاؤ گے نا؟ وہ احتجاجاً بولی تو چند لمحے وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ صرف کہانیوں میں ممکن ہو سکتا ہے فرشتے، ریئلٹی میں مافیا کی دنیا سے واپسی ممکن نہیں۔ دوسری صورت میں صرف موت ہی آزاد کروا سکتی ہے وہاں سے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ وہ ٹھہر سی گئی، پھر اچانک اسے فیوچر کی فکر ہونے لگی اور وہ پھر سے رو دی۔ اب کیا ہوا؟ وہ بیچارہ پھر سے پوچھنے لگا۔
تم نے میرے کہنے پر اگر مافیا چھوڑ دی تو وہ لوگ تمہیں مار دیں گے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یا اللہ فرشتے، میری بات تو سن لو۔ میں مافیا ممبر ہوں، لیکن صرف فرضی طور پر۔ میں سیکرٹ ایجنٹ ہی ہوں، اور ہماری مافیا کا باس اتنا خطرناک ہے نا کہ اگر اسے ذرا بھی شک ہوا تو گردن اڑا دے گا وہ۔ اسی لیے مجھے یہ آرمی رکھنی پڑتی ہے، ساتھ ہی اسی کی آرمی ہے۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں۔ دیکھو، جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں خود ہی مافیا چھوڑ دوں گا، اینڈ ٹرسٹ می، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے بہت محبت سے سمجھا رہا تھا۔ تم یہ کیسے کرو گے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی، اسے وہ چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ سیکرٹ ایجنٹ کے پاس سیکرٹس بھی ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کیا مادام؟ وہ ایسے بولا کہ وہ مسکرا دی۔ تو بالآخر وہ سیکرٹ ایجنٹ ہی تھا جو روپ بدل کر مافیا کے لوگوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ ایسا وہ سمجھی تھی کیونکہ ایسا روحان نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کافی دنوں سے فرشتے کی امی اس سے بات کر کے اسے سمجھا چکی تھی، اور یہ بات اس کے بابا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تبھی تو وہ اسے کال کر رہے تھے۔ فرشتے، کیا ہے یہ سب؟ ٹھیک ہے کہ تمہیں ماہر نہیں پسند، میں خود اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن تم یوں اس طرح کسی غیر ملک میں جا کر کسی غیر کو کیسے اپنے لیے منتخب کر سکتی ہو؟ وہ سخت خفا معلوم ہو رہے تھے۔ بابا، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی، نہیں ملنا مجھے کسی سے بھی۔ تم اگلے ہفتے واپس آ رہی ہو، سنا تم نے؟ میں اپنے بزنس پارٹنر پلس دوست کو اور اس کی فیملی کو گھر انوائٹ کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے دوست کا بیٹا پسند آئے گا۔ اس کے سر پر گویا ہوٹل کی چھت گر گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ کسی کو اس کے لیے منتخب کر چکا ہے، مگر یہ سب اتنی جلدی ہوگا اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ پریشان سی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تبھی روحان کی کال آنے لگی۔ بیبی گرل، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہیلو کہنے کے انداز پر فکر مندی سے بولا۔ جواباً وہ سوں سوں کر رہی تھی۔ اف، ایک تو یہ لڑکی آج کل بہت رونے لگی تھی۔ پلیز بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ اچھا سنو، میں آ رہا ہوں۔ اوکے، رونا تو بند کرو پلیز۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ بس اتنی سی بات پر روئی تم؟ روحان کا دل کر رہا تھا اپنا سر پیٹے۔ فرشتے جو اس سے ہمدردی بھرے جملے سننے کی منتظر تھی، اس کی بات پر اسے گھورنے لگی۔ یہاں میں ٹینشن میں ہوں اور تم کہہ رہے ہو اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ سیریسلی روحان؟ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تو روحان کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، ادھر آؤ پلیز۔ اسے اپنے قریب کی اپنے سینے سے لگا کر پچکار رہا تھا۔ یقیناً فرشتے کو یہی پرنسس ٹریٹمنٹ چاہیے تھا۔ دیکھو اینجل، مجھ سے تمہیں کوئی نہیں چھین سکتا، وہ لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں۔ فرشتے صرف روحان کی رہے گی، سنا تم نے؟ پھر بھی اگر تمہیں ڈر ہے تو کہو میں کیا کروں؟ جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ روحان کی بات پر اسے کافی حد تک تسلی ہوئی تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا روحان، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اور روحان کو یہی تو موقع چاہیے تھا۔ میرے پاس ایک راستہ ہے، وہ زومعینی انداز میں بولا۔ تو فرشتے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑا قریب کھسکا۔ اگر ہم کورٹ میرج کر لیں تو ان سب مسئلوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ پھر ہمیں قانونی طور پر کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بات مکمل کر کے بہت غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جو سانس روکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ کورٹ میرج؟ تمہارا مطلب ہے بھاگ کر شادی، ہے نا؟ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں یار، بھاگنے کا کون کہہ رہا ہے؟ بھاگتے تب نہ جب اس ملک میں ہوتے، ہم تو آلریڈی بھاگے ہوئے ہیں۔ بس کورٹ جا کے شادی کرنی ہے، سمپل۔ اس نے آخر میں کاندھے اچکائے تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنی بڑی بات کتنے آرام سے کر گیا تھا۔ بابا کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار دیں گے مجھے۔ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ تو مت بتاؤ جب تک وہ نہ چاہیں، انہیں کچھ مت بتانا، آگے میں ہینڈل کر لوں گا۔ وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اسے پریشانی میں کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس کے گلابی لبوں کو دیکھا، پھر جھک کر اس کے لبوں پر لب رکھے۔ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ دیکھو میری معصوم سی بیگم، جب تک میں مافیا میں ہوں دوسرے ملکوں میں آنا جانا لگا رہے گا۔ ایسے میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لیکن ہم کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب تک میں اپنے مشن سے واپس نہیں آ جاتا تم اپنے پیرنٹس کے پاس رہو گی،
مگر میری امانت ہوگی، میرے نکاح میں ہوگی، میری بیوی ہوگی۔ میں واپس آتے ہی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ اگر تمہارے بابا رشتے کے لیے زیادہ فورس کریں تو تم انہیں پیپرز دکھا دینا کہ تم کسی کی بیوی ہو۔ ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے میری واپسی کے انتظار کے۔ میں واپس آ کر سب سنبھال لوں گا جان۔ اینڈ میں اس نے بہت مان سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ روحان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً وہ مان گئی تھی۔ 2 دن بعد اسے واپس پاکستان جانا تھا اور آج وہ روحان کے کہنے پر روحان کے ساتھ شاپنگ پر جانے والی تھی۔ ڈر تو اسے بھی بہت تھا، مگر روحان کے ساتھ اسے محفوظ پناہ گاہ لگتا تھا۔ وہ اسے پا کر کافی مطمئن تھی۔ روحان نے آج اسے شادی کا ڈریس دلانا تھا۔ وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ ایریا تک آئی تو اسے وہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا، جواباً وہ مسکرایا۔ نیوی بلیو 3 پیس میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فرشتے قریب آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اس کے بیٹھنے کے بعد بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ فرشتے اس کے سنبھل پر مسکرائی تھی۔ مائی جینٹل مین ہبی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ تم بھی۔ فرشتے کی نظریں اب تک اس کی ڈریسنگ سینس پر ٹکی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ مال کے سامنے پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں مختلف دکانوں کا جائزہ لیتے نظر آئے۔ تبھی فرشتے نے نوٹ کیا کچھ لڑکیاں روحان کو دیکھے جا رہی تھیں۔ فرشتے کو نہ جانے کیوں جلن سی محسوس ہوئی۔ وہ روحان کا ہاتھ پکڑے دوسری طرف نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسے وہ لڑکیاں روحان کے پیچھے نظر آئیں۔ روحان، یہاں کوئی دوسرا مال نہیں ہے جہاں سے ہم شاپنگ کر سکیں؟ وہ تھوڑی سختی سے بولی تو روحان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ہے تو، بٹ کیا ہوا جان؟ کیا تمہیں کچھ بھی پسند نہیں آیا یہاں؟ وہ فکر مندی سے اس کا رخسار چھوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے وہ پسند نہیں آئی۔ فرشتے نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو اب مسکراتے ہوئے آپس میں گفتگو میں مصروف ہو گئی تھیں۔ روحان نے ایک نظر ان لڑکیوں کو دیکھا اور پھر اس کی طرف گھوما۔ کم آن بیبی، موڈ خراب نہ کرو، میں صرف تمہارا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ روحان نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ چلو دوسرے فلور پر چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے لفٹ کی طرف لے گیا۔ لفٹ بند ہوئی تو اس کی طرف گھوما۔ فرشتے کا موڈ اب تک خراب تھا۔ روحان نے ایک بھی لمحہ ضائع کے بنا اس کے لبوں پر لب رکھ کر اس کی سانسیں بند کر دی تھیں۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر پہنچی تو اس کے دروازے جدا ہوئے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ فرشتے بمشکل خود کو کمپوز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کی حالت سے مکمل محسوس ہوا تھا۔ ایک شاپ کے باہر اسے خوبصورت ویسٹرن ویڈنگ ڈریس پسند آیا۔ وہ رک کر حسرت سے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ڈمی پر گروم ڈریس بھی تھا۔ روحان نے ایک نظر ڈریس کو دیکھا پھر اس کی طرف جھکا۔ بیبی گرل، کیا تمہیں یہ پسند آیا ہے؟ اس کے محبت سے چور لہجے میں پوچھنے پر وہ ڈریس پر نظر جمائے تیز تیز سر ہلانے لگی تو وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اوکے، میں اسے لے لیتا ہوں، پھر جیولری اور ہیلز باقی رہ جائیں گی۔ وہ جیسے ہی شاپ کی طرف بڑھنے لگا اچانک سے فرشتے نے اس کا بازو تھاما۔ روحان، یہ سلیو لیس ہے اور گلا بھی کھلا ہے، تم یہ پہننے دو گے مجھے؟ وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ فکر مت کرو، تمہیں اس ڈریس میں صرف میں ہی دیکھوں گا، سو تم پہن سکتی ہو، وہ خمار بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا گال چومتا ہوا شاپ کے اندر چلا گیا، جبکہ فرشتے بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگر اس کی جگہ اس کی موم کا ڈیئرسٹ بھانجا ہوتا تو وہ کبھی نہ پہننے دیتا ویسٹرن ڈریس۔ برو مائنڈ، فرشتے نے ماہر کا سوچ کر سر جھٹکا۔ ڈریس لینے کے بعد ہیل اور جیولری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اف، میں تھک گئی، وہ شاپنگ بیگ پکڑے نزاکت سے کہنے لگی تو روحان نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لیے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ریلیکس ہو کر چلیے میڈم، آپ کا باڈی گارڈ ہے نا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے۔ وہ جس انداز میں سر جھکا کر بولا، فرشتے بے ساختہ ہنسی تھی۔ اسے وہ ربن والا لگا، پوکی معصوم سا۔ اگر روحان کمال کو یہ حرکت کرتے وقت اس کے گینگ والے دیکھ لیتے تو منہ میں ناخن چبا کر مر جاتے۔ اللہ اللہ، خطرناک آدمی بھی پسندیدہ عورت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ساتھ ڈنر کیا اور پھر وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن انہیں 5 بجے کورٹ جانا تھا تو وہ اسے ریسٹ کرنے کا کہہ کر خود چلا گیا۔ اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ اس دن جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ ان لوگوں کو مار چکا تھا، مگر مزید لوگ اس کے تعاقب میں تھے
اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس صرف ایک دن ہے جس میں اسے ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے اور اسی دن فرشتے کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنا ہے۔ وہ آج تھوڑی خوش بھی تھی مگر پریشان بھی، کیونکہ مارننگ میں اسے روحان کی گڈ مارننگ میسج ریسیو ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے لیے پھول بھی بھیجے گئے تھے، اور اگلے میسج کے مطابق وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور اسے میسج دے گیا تھا کہ اس کا ڈرائیور اسے پولر چھوڑ دے گا۔ وہ فیصلہ تو کر چکی تھی مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا یہ سب وہ جو کرنے جا رہی ہے یہ صحیح ہے۔ نو پلیز فرشتے، بی ریلیکس، یہ سب تم مجبوری میں کر رہی ہو کیونکہ تمہاری ڈیئرسٹ پیرنٹس تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروانے کے چکر میں ہے۔ تمہیں خود کو روحان کے نام کرنا پڑے گا تاکہ پھر تمہیں کوئی اس سے الگ نہ کر سکے۔ وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کر رہی تھی تو آخر کار وہ وقت آن پہنچا تھا جب اس کی دلہن بنے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اس سے اطلاع ملی کہ اس کے لیے کار آ چکی ہے۔ وہ پارلر سے نکل کر جیسے باہر آئی، روحان اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وائٹ وداؤٹ شولڈر والے برائڈل گاؤن میں وہ آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی، جبکہ وہ خود بلیک 3 پیس سوٹ میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف آ رہی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو روحان نے اس کا ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان۔ اس کی جان لیوا سرگوشی پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرائی، مگر تبھی اس کی مسکراہٹ اچانک غائب ہوئی جب روحان نے فرنٹ سیٹ دے ایک خوبصورت جالی دار اپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کوٹ میں سب ہوں گے نا، اسے پہن لو، کچھ تھا اس کے انداز میں۔ فرشتے نے خاموشی سے گاؤن کے اوپر وہ اپر پہن لیا۔ اپر گاؤن کی میچنگ کا ہی تھا۔ گاڑی کوٹ کے سامنے آ رکی۔ پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ پھر قانونی کارروائی کے بعد ان کے سائن لیے گئے اور بالآخر وہ فرشتے روحان بن چکی تھی۔ آئی لو یو میری جان۔ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھتے وقت روحان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روحان کیا کر رہے ہو؟ ڈرائیور دیکھ رہا ہے، وہ اچانک ہی گڑبڑائی۔ تو بیوی ہو میری، کوئی اور نہیں۔ اس کے قریب جھکا تو وہ پیچھے ہوئی۔ کیا سوچے گا وہ کہ ابھی بھی شادی ہوئی اور دلہا شروع ہو گیا؟ اسے گھور کر بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا کر دور ہوا۔ ویل، بیوی تو تم میری بہت پہلے بن چکی تھی، یہ سب تو صرف فارمیلٹی تھی۔ روحان نے پرسکون انداز میں سر سیٹ کے پشت پر ٹکا کر کہا۔ فرشتے کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ شاید وہ اس لیے کہہ رہا ہوگا کیونکہ اسے بیگم بیگم کہتا تھا۔ روحان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی بے باک نظروں سے زچ ہو کر وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگے۔ ہمارے گھر، وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ گھر؟ مگر کیوں؟ پلیز مجھے ہوٹل چھوڑ دو، کچھ گھنٹوں بعد فلائٹ بھی ہے۔ فرشتے کو اچانک اس کے ارادوں سے خوف لاحق ہوا۔ او کم آن اینجل، تھوڑا وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں میں۔ وہ پھر سے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ فرشتے سے تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ وہ ونڈ اسکرین کی طرف رخ کیے بیٹھ گئی۔ البتہ وہ اسے ابھی تک دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے ایک اپارٹمنٹ میں لایا تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا مگر تھا خوبصورت۔ تمہارے یہاں کتنے گھر ہیں روحان؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو روحان نے کاندھے اچکائے۔ جس ملک جاتا ہوں وہاں اپنے آرام کے لیے 2-3 گھر خرید لیتا ہوں۔ شاک کے مارے فرشتے کا منہ کھلا رہ گیا۔ نہ جانے وہ کروڑوں روپے کہاں سے لاتا تھا۔ ویسے تمہاری فیملی میں کون کون ہے اور کہاں رہتی ہے تمہاری فیملی؟ وہ کاؤچ پر ترچھا ہو کر بیٹھی تو فرشتے کی طرف سے ایک نیا سوال اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میری فیملی، وہ یک طرفہ مسکرایا۔ میری فیملی اٹلی میں سیٹل ہے۔ تو تم یہاں؟ اوہ، اپنی جاب کی وجہ سے شاید۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جاب تو دوسرا ریزن تھا، پہلا ریزن تو تم تھی۔ وہ بھرپور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ فرشتے نے بے ساختہ نظریں جھکائی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور بے ساختہ اس کے لبوں پر جھک کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ فرشتے کی گرفت اس کے کوٹ پر مضبوط ہو گئی۔ روحان نے کوٹ اتار کر ایک طرف ڈالا اور اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا۔ وہ اس کے شدت بھرے لمس سے گھبرا ہی تو گئی تھی۔ فرشتے کے جسم سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے روحان کو اچانک ہی بہت محبت ہونے لگی تھی۔ اس کا خوشبو سے مہکتا جسم اپنے اندر سموئے وہ دنیا بھلا دینا چاہتا تھا، مگر تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے اس کا موڈ بگاڑ دیا۔ اس نے ایک نظر بجتے موبائل کو غصے سے دیکھا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
فرشتے اب بیک گراؤنڈ سے لگی بیٹھی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ پھر جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو اپنے گاؤن سنبھالتے ہوئے دروازے تک آئی۔ وہ شاید باہر ریلنگ کے پاس کھڑا بہت درستی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ فون کے دوسری طرف نہ جانے کون ہوگا۔ فرشتے نے وہی سوچا، تبھی روحان کی آواز پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ او کم آن، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بکواس بند کرو اپنی، مجھے یہ ڈیل ہر حال میں کرنی ہے۔ ہاں ظاہر ہے کوئی کورٹ میرج ویرج نہیں ہوئی، وہ سب بس ڈرامہ تھا۔ وہ پیپرز، گواہان، وہاں کے لوگ، وہ سب کچھ فیک تھا یار۔ دشمن کی بیٹی سے کون شادی کرتا ہے؟ اب زیادہ بکواس مت کرو، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے بات گھمانے والے نہیں پسند۔ میں آر کے ہوں، مافیا کا باس، اور تم میرے انڈر کام کرنے والے ایک معمولی بندے ہو۔ تمہاری یہ بکواس حرکتیں تمہیں ایک دن میرے ہاتھوں قتل کروا سکتی ہیں۔ تھوڑا دھیان دو اپنے اوپر۔ وہ اتنی درستی سے بول رہا تھا جبکہ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ پیپرز، گواہان، وہ سب فیک تھا، کوئی کورٹ میرج نہیں ہوئی۔ مطلب اتنا بڑا دھوکہ۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ وہ جو فون پر چلا رہا تھا دھپ کی آواز پر پلٹا تو ساکت رہ گیا۔ پھر دوڑتا وہ اس تک آیا۔ فرشتے کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو پلیز۔ مگر وہ بے ہوش تھی اور وہ اسے گود میں اٹھایا بیڈ پر لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے کچھ دوائیں دے کر چلے گئے تھے۔ روحان اسے ہلکے ہلکے ہوش میں آتا دیکھ چکا تھا۔ کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ شاید، یا پھر یقیناً۔ اس وقت اس کے ذہن میں بس یہی ایک سوال تھا، فرشتے کیا تم ٹھیک ہو؟ کچھ جانچتی نظروں سے اسے دیکھے ہوئے پاس آ کر بڑی نرمی سے بولا۔ فرشتے کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ اچانک ہی اٹھ بیٹھی۔ دھوکے باز، دور رہو مجھ سے، سنا تم نے؟ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ وہ ایک دم چیخی تھی مگر وہ چپ رہا۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے؟ ہاں، تم میرے بابا کے دشمن ہو، تم ہی مافیا کے باس ہو۔ تم کوئی ایجنٹ ویجنٹ نہیں ہو، تم نے مجھے ٹریپ کیا، میرا استعمال کیا۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اس کا گلا دکھنے لگا تھا، آنکھوں سے گرم گرم لاوا بہہ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ، آرام کرو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ بات کرنے کو بچا کیا ہے؟ ہاں، تم ایک بہت بڑے دھوکے باز ہو، تم نے میرا استعمال کیا، تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ فرشتے پلیز کام ڈاؤن، تمہیں بہت ویکنس ہے، آرام کرو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے لٹانے لگا تو فرشتے نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ خبردار، جو تم نے مجھے چھوا بھی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ تمہارا چھونا مجھے ناپاک کرتا ہے، یہ سب ناجائز ہے، سنا تم نے؟ وہ بری طرح چیخی اور یہاں روحان کا ضبط جواب دے گیا۔ روحان نے درستی سے اس کے بالوں کو جکڑ کر چہرہ اس کے نزدیک کیا۔ کیا کہا؟ ناجائز؟ کیا واقعی؟ ہاں، میری ایک بات کان کھول کر سنو، یہ کورٹ میرج بھلے ہی ایک ڈرامہ تھا لیکن تمہارے ساتھ میرا تعلق ناجائز نہیں۔ میں بہت پہلے سے تم پر تمام حقوق رکھتا ہوں، اگر چپ ہو تو کسی وجہ سے میرا صبر مت آزماؤ۔ اگر خود کو جلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج رات تمہاری خواہش بھی میں پوری کر دوں گا۔ میں دہکتی ہوئی آگ ہوں جسے تمہارا یہ حسن مزید بھڑکا چکا ہے۔ سب تم تیار ہو جاؤ، آج رات تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا میں۔ اور اگر اب بھی تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے چھونے سے تم ناپاک ہو رہی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں اب کون مجھ سے دور کرتا ہے۔ وہ جنون خیز لہجے میں کہہ کر آخر میں خطرناک انداز میں مسکرایا اور پھر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی، نہ جانے کہاں پھنس گئی تھی وہ، نہ جانے اب یہ دھوکے باز شخص مزید کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اسے شدت سے اپنی بات یاد آئی تھی۔ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس کی پرسنالٹی میں بھلا کا روب ہو۔ اسے روحان کی خطرناک حد تک روبدار پرسنالٹی یاد آئی، جو فارمل ڈریسنگ کرتا ہو، فیشن سینس اس پر اینڈ ہو۔ روحان کا حسین سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، جو مسکرا کر مقابل کو مات دینا جانتا ہو، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے والے کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ روحان تھوڑی دیر پہلے والی وہ خطرناک مسکراہٹ یاد آتے ہی اس کے جسم میں کپکپاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ وہ جو بہت خطرناک ہو، جو پانا نہیں چھیننا جانتا ہو، جس پر لڑکیاں مرتی ہو، جو ایروگینٹ ہو، جس میں ایٹیٹیوڈ ہو، جو صرف مجھ سے پیار سے پیش آئے، جو دنیا کا حسین ترین لڑکا ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی،
جب اس نے یہ سب کیا تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ ایسے لڑکے نہیں پائے جاتے. اب وہ کیسے بتاتی اپنی ماں کو کہ جو شخص اسے ملا وہ اس کی باتوں پر، اس کی پسند پر پورا اترتا تھا. مگر کیا وہ اس سے پیار کرتا تھا یا یہ بھی اسی ڈرامے کا حصہ تھا؟ تھوڑی ہی دیر میں اس نے رو رو کر اپنا میک اپ خراب کر لیا. جب شام ہوئی، رات میں ڈھلی، تو اسے یاد آیا رات کو اس کی فلائٹ ہے، اسے ایئرپورٹ پہنچنا تھا. ہمت کر کے وہ کمرے سے باہر آنے کے لیے اٹھی تو دروازہ باہر سے بند تھا. اسے اچھمبا ہوا، پھر اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا. وہ تیز تیز دروازہ پیٹنے لگی. اسے یہاں لاک کیوں کیا گیا تھا؟ وہ حیران تھی. کیا وہ شخص اسے قید میں رکھنے والا تھا؟ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور وہ عجیب تیور لیے اندر آیا. فرشتے 2 قدم دور ہوئی. دروازہ وہ اندر سے لاک کر چکا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہنگامہ کر رہی ہو بے وجہ؟ مجھے شور نہیں پسند اپنے گھر میں، درستی سے بولا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے گھر میں رہنے کا، مجھے جانے دو. چند گھنٹوں بعد میری فلائٹ کا ٹائم ہو جائے گا. جواباً وہ بھی اسی انداز میں بولی، کیا تم کہیں جا رہی ہو لٹل گرل؟ وہ اس کی طرف جھک کر خمار بھرے لہجے میں بولا تو فرشتے سن رہ گئی. اس کی آنکھوں کی تپش، اس کے لہجے کی کاٹ میں کچھ تھا. فرشتے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی. اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی روحان اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا. اس کی باہوں میں جھول گئی تھی. روحان اسے کمر سے تھامے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. بہت حسین ہو تم، بہت تمنا کی تھی میں نے تمہاری، کتنی شدت تھی میری محبت میں. اتنے سالوں بعد مجھے ملی ہو تو پھر تم نے ایسا کیوں سوچ لیا کہ میں تمہیں دور جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں. آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی، میری بن کر. ویلکم ٹو مائی لائف مسز ماہر زمان. وہ زیر لب سرگوشی کرتے ہوئے مسکرایا تھا. کمرے میں موجود ہر بے جان شے نے بھی اس شخص کو حیرت سے دیکھا تھا. آخر کون تھا وہ شخص؟ تھوڑی دیر بعد وہ اسے گود میں لیے اپنے پرائیویٹ جیٹ کی سیڑھیاں عبور کر رہا تھا. اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے گرے تو وہ بیدار ہوئی. دماغ سن اور سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا. بمشکل اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے وہ خوبرو شخص بیٹھا نظر آیا. ہمیشہ کی طرح بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سوٹڈ بوٹڈ سا تیار ہوا. وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا. میں کہاں ہوں اور تم نے مجھے؟ وہ کچھ کہنے کی بمشکل کوشش کرنے لگی. تبھی روحان نے اس کی بات کاٹی. ہاں، میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا اور اب میں تمہیں دوسرا ملک لے جا رہا ہوں جہاں صرف ہم 2 ہوں گے. کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو؟ تمہیں ہی تو ولنس پسند ہے. کیسا لگا پھر ایک مافیا باس کی اکلوتی محبت بن کر؟ وہ پرسکون سا اپنے مخصوص خمار بھرے لہجے میں بولا. فرشتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے. بل میں چاہتا تو تمہیں بے ہوشی رہنے دیتا اور نئے ملک پہنچ کر تمہیں اچانک سرپرائز کرتا، مگر میں نے سوچا تمہیں اس حسین سفر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھانا چاہیے. روحان نے کاندھے اچکا کر کہا. فرشتے نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو شام کا خوبصورت نظارہ ہلکے گلابی اور نارنجی رنگ کے بادلوں کی چادر دکھائی دی. وہ واقعی خوبصورت نظارہ تھا. تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے ڈیڈ کی دشمنی میں مجھ سے حساب لے رہے ہو؟ بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی. روحان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا اور بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. تمہارے ڈیڈ اور میرے میٹر میں نے کبھی تمہیں استعمال نہیں کیا. وہ فون کال پر کہی گئی باتیں وہ سب سچ نہیں تھی. میں بس اگلے کو مینیپولیٹ کرنا چاہتا تھا. میں نے کبھی تمہیں دشمن کی نظر سے نہیں دیکھا. تم ہمیشہ سے میرے لیے اہم رہی ہو. تم میری زندگی ہو اینجل. اس ڈیول کے لیے ہی تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تم سے میری محبت سچی ہے. میں نے تم سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. میرا یقین کرو. اس کا ہاتھ تھا میں شدت سے کہہ رہا تھا. فرشتے کو اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی. تبھی تم نے مجھ سے جھوٹی شادی کی؟ وہ استحضائی انداز میں بولی تو روحان نے گہری سانس لی. اوکے فائن، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. کیا تم کچھ کھانا پسند کرو گی یا کچھ پینا اینجل؟ اس نے جیسے اس موضوع سے جان چھڑانی چاہی. تمہارا خون. وہ غصے سے غرائی تو روحان ہنسا. وہ تو تم پی ہی چکی ہو، پھر بھی اگر تمہیں خواہش ہے تو. وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھا اور واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا. اب وہ کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا. فرشتے کو اس سے خوف آیا کیونکہ بٹن پورے کھل چکے تھے اور اس کا کثرتی جسم اس کے سامنے تھا. کم بیبی گرل.
وہ خمار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر زیر لب بولا تو فرشتے کی سانس تک رک گئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا بنا شادی کے؟ اوہ خدایا، وہ کیا کرے گی اب؟ کیا ہوا؟ تمہیں طلب نہیں میرے خون کی؟ کوئی بات نہیں، مجھے تو بہت طلب ہے تمہاری۔ وہ ایک دم اٹھ کر اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ خبردار، جو میرے قریب آئے تو میں جان لے لوں گی اپنی۔ تم مجھے ناپاک نہیں کر سکتے۔ وہ نم آنکھیں لیے غرائی۔ تکلیف اتنی تھی کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ بس کرو، ناپاک نہیں ہو جاؤ گی تم میرے چھونے سے۔ اس کے الفاظوں پر تڑپا تھا۔ تم میرے محرم نہیں ہو روحان۔ وہ چلائی تو چند لمحے وہ افسردگی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری طلب ہے لٹل گرل، اور میں اس کا حل بہت جلد نکالوں گا۔ پیرس پہنچتے ہی تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ میں تم سے دوری اب ممکن نہیں۔ وہ شدت جذبات سے کہتا اسے دیکھے گیا، اور فرشتے تو پیرس کا سن کر ہی شاکڈ رہ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں پایا۔ وہ سہم کر اٹھ بیٹھی، کمرے کا جائزہ لیا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ جیٹ میں ہی سو گئی تھی۔ نہ جانے کب وہ لوگ یہاں پہنچے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر بیلکنی کا پردہ ہٹا کر باہر آئی تو سامنے ایفل ٹاور کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑی اس حسین منظر کو دیکھتی رہی۔ تبھی اسے اپنے بازوؤں پر کسی کا نرم سا لمس محسوس ہوا۔ وہ پلٹی نہیں، بس خاموش رہی۔ روحان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ وہ سکون چاہتا تھا، اور اس کا سکون فرشتے کے پاس تھا۔ جب فرشتے کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں تو وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روحان نے بے ساختہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ اس کا حصار مضبوط ہو چکا تھا۔ فرشتے کی ساری کوششیں ناکام گئیں۔ مت کرو مجھے مزید گنہگار روحان۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں تر ہو چکی تھی۔ روحان کو اچانک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس سے دور ہوا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے غصے سے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ماہر سے روحان تک کا سفر اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ جلد از جلد اس کے علم میں لا کر اپنی ملکیت میں لانا چاہتا تھا، مگر یہاں تو سین ہی پلٹ گیا تھا۔ کچھ تو کرنا ہوگا مجھے۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی اور صورتحال بتائی، پھر رک کر اگلے کی بات سنی اور حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اب میں پھر سے نکاح کروں گا؟ کیا مجھے ایسا کرنا پڑے گا؟ پھر اس نے حامی بھری اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب اس کے وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرخ جالی دار دوپٹہ تھا جو اس نے بیڈ پر پاؤں سمیٹے بیٹھی فرشتے کی طرف اچھالا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوڑھو اسے ابھی۔ مگر کیوں؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے حقوق حلال کر رہا ہوں، جلدی اوڑھو اسے اور چلو میرے ساتھ۔ وہ دھیمی آواز میں غرایا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ اب تم مس فرشتے سے مسز فرشتے روحان بننے جا رہی ہو۔ نکاح کر رہا ہوں میں تم سے، اور اس دفعہ کچھ بھی مذاق یا جھوٹ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ اپنا دوپٹہ اڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے جانے لگا، جبکہ فرشتے بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن اس کی چلنی کہاں والی تھی۔ وہاں روحان کے کچھ گواہان بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب مولوی صاحب کے تیسری بار پوچھنے پر بھی اس نے جواب نہ دیا تو روحان نے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دیا، اور یہاں فرشتے کا سانس رک گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ شخص اسے واقعی مارنے والا تھا؟ روحان کے گھورنے پر اس نے لبوں کو جنبش دی اور 3 بار قبول کیا۔ بالآخر وہ ایک بار پھر اس کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور روحان اس کا بازو دبوچے اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہ بضد تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید روئی تو میں تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ میری ایک کال کی دیر ہے اور تمہارا باپ… کیا کیا تم نے میرے بابا کے ساتھ؟ بولو، جواب دو۔ اس کی دھمکی پر اس کا گریبان پکڑے غصے سے غرائی تو روحان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر تم میرے اپنی سونسوں بند نہ کی تو میرے کام کے بیچ میں مجھے ڈسٹرب کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ کہتے ساتھ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔
1 ہفتہ ہو چکا تھا ان کے نکاح کو، اور اس 1 ہفتے میں وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ روحان کی محبت واقعی سچی تھی۔ وہ واقعی اس کے لیے معافیہ چھوڑ رہا تھا، بس وہ اس سے بہت خفا تھا کیونکہ اس کے باپ کا دشمن اب بھی تھا۔ تیار ہو جاؤ، آج شام پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ جب روحان نے آ کر اس سے اطلاع کی، وہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش بھی تھی اور شاید نہیں بھی، اسے اپنے والدین کے سامنے جانے سے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جانب اب میرے مذاق کرنا بھی چھوڑ دیا کہ تم جھوٹا ہی نہ سمجھو مجھے۔ خیر تمہاری اور میری فیملی ہمیں یاد کر رہی ہے، سو ملنے جانا تو بنتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ سے پرانے حساب پہ تو چکانے ہیں۔ وہ یک طرفہ مسکرایا اور فرشتے کو اس وقت اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ مگر تمہاری فیملی تو پاکستان میں نہیں ہوتی؟ وہ کچھ سوچ کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ٹور پر آئی ہوئی ہے تو سوچا تم سے ملوا دوں، کیونکہ اس کے بعد ہم ہنی مون پر کسی اور ملک جانے والے ہیں نا۔ وہ بات گھما پھرا کر مکمل کر کے جا چکا تھا۔ تمہاری فیملی کسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے؟ وہ لوگ پاکستان پہنچ چکے تھے جب فرشتے نے سوال کیا۔ نہیں، ہمارا یہاں اپنا گھر ہے۔ وہ حیران نہیں ہوئی کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ شخص جس ملک بھی جائے گا وہاں اس کے 2-3 گھر تو لازمی ہوں گے۔ لیکن ایک بڑی حویلی کے سامنے گاڑی رکتی دیکھ وہ حیران ہوئی۔ روحان یہ تم کہاں لائے ہو مجھے؟ تمہیں گھر تو یاد ہے نا اپنا؟ اس کے سوال پر روحان نے اچنبے سے اسے دیکھا، جیسے پتہ نہیں اس نے کیا پوچھ لیا ہو۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ نوکر چاکر سب ایک قطار میں کھڑے ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ فرشتے کو تو یہ دیکھ کر ہی جھٹکا لگا کہ وہ حویلی روایتی انداز میں سجائی گئی تھی۔ تمہارے گھر والے پرومائنڈ ہیں؟ اندر چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ جب گاڑی سے نکلے تو ملازم نے اسے سلام کیا۔ وہ سر کو جنبش دیکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فرشتے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ حویلی خوبصورت تھی، بہت بڑی تھی، مگر اسے دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ماہر یاد آیا۔ خوش آمدید بچوں۔ گھر کے بڑے بزرگ اور ان دونوں کے والدین حویلی کے بڑے ہال میں براجمان تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر خوشی سے بولے۔ سب کی نظریں فرشتے کے ویسٹرن ڈریس پر تھیں۔ بابا، موم۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیسے مگر روحان نے شاید اس کے ماں باپ کو راضی کر لیا تھا۔ وہ اب ان سے گلے لگی تو رو رہی تھی جب روحان نے اسے پکارا۔ کمرے میں چلو۔ اس کے لہجے میں الگ ہی قسم کی سختی تھی۔ وہ بنا چوں چرا کے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ روحان تو آتے کے ساتھ ہی شاور لینے چلا گیا، مگر اس کے کمرے میں اس کی بے شمار تصویریں موجود تھیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ روحان کسی ایک تصویر میں بھی پینٹ شرٹ، ٹی شرٹ، ٹراؤزر یا کسی فارمل سوٹ میں ملبوس نہیں تھا، بلکہ ہر تصویر میں کرتا پاجامہ یا شلوار قمیض اور شال میں تھا، وہی سرداروں والی چال ڈھال۔ وہ دیوار پر آویزاں تصویروں کے سامنے کھڑی لب کاٹ رہی تھی جب دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ فرشتے پلٹی تو ایک دم شرم سے سرخ ہو گئی۔ وہ شرٹ لیس تھا، جسم پر پانی کی بوندیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ تم نے اب تک کپڑے چینج نہیں کیے؟ ایک ناگوار نگاہ اس کے حلیے پر ڈال کر وہ بال سکھا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے کپڑوں کو؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے خود ہی تو اسے یہ سوٹ دلایا تھا۔ اب تک تو تم سمجھ گئی ہوگی میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے گھر والے کیسے اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا تم ماڈرن فیملی سے ہو۔ اس کی حیرت روحان سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، ہاں بس ایک جھوٹ بولا تھا کہ میری فیملی باہر ہوتی ہے۔ ویل، کپڑے چینج کرو، تمہارے وارڈروب میں پہلے سے ڈریسز رکھوا چکا ہوں میں۔ اسے تو اس کی بات ماننی ہی تھی۔ مگر روحان، تم نے موم کو اور بابا کو کیسے منایا؟ اور کیا تم نے دشمنی ختم کر دی؟ سارے سوالات کا جواب نیچے ڈائننگ ٹیبل پر مل جائے گا، لیکن کوئی تم سے کچھ بھی کہہ دے تم آگے سے صرف سر ہلاؤ گی۔ یاد رہے، کوئی مس بیہیونگ نہیں، کوئی ری ایکشن مت دکھانا۔ جو بھی مسئلہ ہو مجھ سے ادھر کمرے میں آ کر بات کرنا، مگر سب کے سامنے ہرگز نہیں۔ وہ اب خود وارڈروب سے شاید کپڑے نکال رہا تھا، مگر اس سے بھی پہلے تیار ہو کر نیچے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، مگر ان سب کے چہرے کی چمک اسے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، اس کی موم بہت خوش دلی سے روحان کے گھر والوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل مزیدار کھانوں کی ڈشز سے بھر چکا تھا۔ ابھی سربراہی کرسی خالی تھی۔ فرشتے نے ڈش اٹھانا چاہی تو اس کی موم نے اسے روکا۔ رکو، اسے آنے دو۔ کسے؟ سردار کو۔
کون سردار؟ وہ حیران ہوئی، تبھی ڈائننگ ہال میں وہ داخل ہوا۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتا ہوا وہ سربراہی کرسی پر آ بیٹھا۔ فرشتے تو ساکت ہی رہ گئی، یہ شخص کون تھا؟ یہ اس کا روحان تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سردار ماہر زمان، بہت مبارک ہو، آج سے تم بھی فیملی والے ہو گئے۔ زمان صاحب مسکرا کر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، جو سفید رنگ کی شلوار قمیض اور کالے رنگ کے کاندھے پر ڈلی شال میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ مگر فرشتے کو چند لمحے لگے سب کچھ سمجھنے میں، اور جب سمجھ آیا تو وہ بے ساختہ ایک طرف کو ڈھہ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو روحان کے بابا زمان انکل، جو کہ اس کے خالو تھے، وہ سامنے کھڑے نظر آئے۔ باری باری وہ سب کو دیکھتی رہی۔ وہ سب اس کے اپنے ہی تو تھے۔ روحان اصل میں اس کا وہی کزن تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اس کے بابا فکر مندی سے اس کے پاس آ بیٹھے تو اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے آرام کرنا ہے، آپ لوگ جائیں پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ سب خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، مگر اس کے بابا اس کے پاس بیٹھے رہے۔ مجھے معاف کرنا بچے، مجھے مجبوری میں اس ڈرامے کا حصہ بننا پڑا، لیکن میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے، مگر آپ ہرٹ کر چکے۔ آپ سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ آپ تو ماہر کو پسند نہیں کرتے تھے، پھر کیسے آپ راضی ہو گئے؟ اور وہ دشمنی، وہ کوئی چیز کی دشمنی تھی جو آپ کے اور اس کے درمیان تھی۔ وہ اب اٹھ بیٹھی اور سوال پر سوال کرنے لگی۔ ساری غلطی ہی میری تھی۔ اگر میں اپنی انا میں آ کر تمہیں ماہر کے خلاف نہ کرتا تو تمہاری شخصیت، تمہارا رہن سہن اس خاندان کے برعکس نہ بناتا، تو شاید تم خوشی خوشی ماہر کا ہاتھ تھام لیتی۔ مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا کہ ماہر ایک بہت اچھا لڑکا ہے، مگر تمہاری بھی غلطی تھی نا۔ تم ایک دفعہ اسے دیکھ تو لیتی، وہ تمہیں واقعی پسند آتا۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا تم نے چاہا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں بابا، وہ سب ڈرامہ تھا۔ یہ لوگ اب بھی وہی برو مائنڈ ٹائپ ہیں۔ ماہر ایسا نہیں، وہ تو اسے سرداری دی گئی ہے، تبھی وہ اب اس طرح کی ڈریسنگ کرنے لگا ہے، ورنہ ٹرسٹ می وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا تمہیں پسند تھا۔ پلیز جائے یہاں سے، آپ نہیں جانتے آپ سب نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد روحان اندر آیا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ روحان نے شال اتار کر ایک طرف رکھی اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سونے سے پہلے پہنتا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اس کے پاس آیا۔ آئیے سردار ماہر زمان، اس نے طنزیہ کہا، مگر روحان ایسے ہی اسے دیکھے گیا۔ کیا آپ بھی کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کیا آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیسا دھوکہ؟ وہ انجان بنا فرشتے کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے زور سے مارا۔ وہ بیچارہ بازو سے ہلاتا رہ گیا۔ ارے میں نے تو کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس یہ چھپایا تھا کہ میں تمہارا وہ جاہل پرانے خیالات والا برو مائنڈ پینڈو کزن ہوں۔ اگر بتا دیتا تو تم بھاؤ کہاں دیتی؟ وہ سرداروں والا روب، وہ گرجدار آواز، اس وقت روحان میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ پہلے والا روحان لگ رہا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نرم اور دھیما لہجہ تھا اس کا۔ شاید وہ اسے منانا چاہتا تھا اپنے انداز میں۔ وہ مافیا، وہ سیکرٹ ایجنٹ، وہ دشمنی، وہ سب کیا تھا؟ وہ کورٹ میرج، وہ نکاح، وہ سب؟ روحان، اور کتنے جھوٹ بولو گے تم؟ وہ اب نم آنکھیں مسلتے ہوئے دکھ سے بولی۔ روحان نے اچانک اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں سب کلیئر کر دوں گا، پلیز مجھے ان بے یقینی نظروں سے مت دیکھو، پلیز۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور واقعی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تم نے 2 دفعہ مجھ سے جھوٹی شادی کی ہے۔ تمہارا اس طرح مجھے چھونا، میرے ساتھ کئی راتیں گزارنا، وہ سب حرام تھا۔ تم کتنے برے انسان ہو، تم کتنا برا کر چکے ہو، پھر بھی اتنے مطمئن کیسے ہو تم؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم سب کلیئر کر دو گے؟ اسے دور دھکیل کر غصے سے چلائی، جبکہ لفظ حرام پر تو روحان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ میں ہمیشہ سے محرم تھا تمہارا، سمجھی تم؟ ہمارے بیچ سب جائز تھا، کچھ بھی حرام نہیں تھا، اور اب مزید تم نے ہمارے رشتے کو، ہماری محبت کو حرام کہا یا مجھے نامحرم پکارا۔ میں خدا کی قسم ہر چیز کو آگ لگا دوں گا اور مر جاؤں گا، لیکن تمہیں مار کر، کیونکہ تم صرف میری ہو، صرف میرے ساتھ جیو گی تم۔ وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑے غرایا، اس کی شدت پر وہ سہم گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں میں خاموشی رہی۔ وہ دوستی طرح منہ کیے آنسو بہا رہی تھی،
اور پھر روحان نے کہنا شروع کیا، ہمارا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا مگر تمہارے ڈیڈ رضامند نہیں تھے۔ انہوں نے کافی دفعہ رشتہ ختم کرنا چاہا۔ میں بچپن سے تمہارے انتظار میں تھا۔ خالہ جانی سے کتنی دفعہ کہا میں نے کہ تم سے کہیں کہ ایک بار ماہر سے مل لو، مگر تمہارے ذہن میں تمہارے ڈیڈ نے ہمارے امیج ایسا کر دیا تھا کہ تمہیں میرا نام تک برداشت نہیں تھا۔ 18 سال کا ہوا تو ایجنسی جوائن کی، پھر انڈر ورلڈ میں بھیس بدل کر مافیا میں شامل ہوا۔ لوگوں کو ختم کرنا میری جاب کا حصہ تھا اور میں نے مافیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر مجھے یہاں سرداری دے دی گئی اور بابا جان مجھے بہارے سے شادی کے لیے فورس کرنے لگے، کیونکہ وہ بھی تمہارے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ تم اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اور جب مجھے تمہاری خواہشوں کا پتہ چلا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ تمہیں ماہر نہیں بلکہ روحان بن کر حاصل کروں گا۔ میں تمہیں بہت جلد سرپرائز دینے والا تھا، سب سچ بتا کر، لیکن بیچ میں ہی تم نے آدھی بات سن لی جو میں ایک دشمن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور بات یہاں تک آ گئی کہ مجھے تم سے روحان بن کر بھی نکاح کرنا پڑا۔ تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں صرف تمہیں چاہتا تھا، میں ویسا ہی تھا جیسا تم نے چاہا۔ میں ساری زندگی دو الگ طرح کے کردار نبھا کر گزار سکتا ہوں، مگر تمہارے بنا مر جاؤں گا میں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھیں، اس کے لہجے میں شدت تھی اور وہ اسے دیکھے گئی۔ میں نے تم سے پیار کیا تھا روحان، تم کیسے مجھے توڑ سکتے ہو؟ میں نے تم سے عشق کیا ہے فرشتے، تم کیسے مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی تھی تم مجھ سے راضی نہیں ہو، شاید، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ میں اپنے بابا کو اور موم کو توڑ نہیں سکتی۔ میں رشتہ نہیں توڑوں گی تم سے، مگر پلیز مجھ سے دور رہا کرو، اس نے کہا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ 2 دنوں تک یہی چلتا رہا کہ وہ رات باہر کاموں میں گزارتا تھا اور پھر جب صبح ہوتی تو گھر آ جاتا۔ سب نے ان کا ولیمہ رکھا تھا، مہمانوں کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ تھی۔ وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی نظر اس پر گئی اور وہ ٹھہر سا گیا۔ گرے رنگ کے کامدار لہنگے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رخ پھیر گئی، وہ اس کے قریب آ رکا۔ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، چلو پلیز، لہجے میں التجا تھی۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھا۔ روحان کی آنکھیں شب خوابی کی وجہ سے سرخ لگ رہی تھیں، چہرے پر زرد پن تھا، شاید وہ کافی پریشان تھا۔ وہ بنا جواب دیے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پوری تقریب میں وہ خاموش رہی اور جب تقریب ختم ہوئی تو اسی خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے وہ بھی آ گیا۔ شادی کے بعد میں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا، اسی لیے کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ میں سرخ مخملی ڈبیا دیکھ کر وہ استہزائی انداز میں مسکرائی۔ اتنے تحفے تو کسی اور دلہن کو ملے بھی نہیں ہوں گے جتنے مجھے ملے ہیں، دھوکوں اور دکھوں کی صورت میں۔ اس کے تلخ لہجے پر روحان کی سانسوں کا تنفس تیز ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جولری اتار دی، فرشتے کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا چاہتی ہو؟ لہجہ سخت تھا۔ تلافی؟ یک لفظی جواب۔ کیسے کروں تلافی؟ کیا تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولا، مگر آنکھوں میں عجیب سا ڈر اتر آیا تھا۔ اگر اس نے ہاں بول دیا تو؟ کمال ہے مسٹر ماہر زمان، تمہاری محبت تو بڑی کمزور نکلی۔ تم اتنی جلدی ہار گئے، تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چیلنج تھا۔ روحان نے نرمی سے اس کا بازو چھوڑا اور دونوں ہاتھ تھامے۔ جو کہو گی وہ کروں گا، بس مجھ سے دور مت جانا، میں مر جاؤں گا۔ لہجہ اچانک بدلا، سختی کی جگہ نرمی نے لے لی۔ مجھے یہاں سے دور جانا ہے کچھ وقت کے لیے، میں واپس ترکی جانا چاہتی ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے وقت چاہیے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ روحان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دور ہوا۔ ٹھیک ہے، تم پیکنگ کر لو، میں جیٹ تیار کروا دیتا ہوں۔ اگر کچھ شاپنگ کرنی ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے مڑ کر جانے لگا، تبھی فرشتے نے اسے پکارا۔ وہ ہیلو مسٹر، میں ترکی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ تنک کر بولی تو وہ مڑا۔ مگر تم نے تو کہا تمہیں یہاں سے دور جانا ہے۔ ہاں تو یہاں سے، اس ماحول سے، اس جگہ سے، ان سب لوگوں سے، ان تلخ حالات سے، تم سے نہیں، تمہارے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں ہم سب کچھ وہیں سے شروع کریں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ تھکان سے بولی تو روحان اس کے قریب آ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں سکون چاہتی ہوں روحان، مجھے حالات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔
وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندے کہہ رہی تھی۔ روحان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ روحان اس کا سر تھپکتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے اس لڑکی سے دل و جان سے عشق تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ دونوں ترکی میں استنبول کی گلیوں میں واک کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، سمندر کا خوبصورت نظارہ، تیز ہوا اور موسم کے تیور ان حالات کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آگے بڑھ رہی تھی اور روحان محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ہر اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں جہاں وہ لوگ پہلے آئے تھے۔ تھوڑی دور آ کر وہ لوگ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تو روحان نے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ہیل ہونے میں وقت لگے گا، تبھی وہ اپنی سرداری کے معاملات، جاب، بزنس وغیرہ پر کام چھوڑ کر صرف اسے وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جلد حالات کو قبول کر لے گی، اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ روحان کے بنا اس کی زندگی ادھوری تھی۔